ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص لابن الجوزی. یہ کتاب مخطوط ہے، مخطوط سبت ابن الجوزی ہے. مجلس شورائے اسلامی کا جو کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے ایران میں، اس مجلس شورائے اسلامی یعنی شاہ کے زمانے سے، اس زمانے سے ان کا بہت بڑا لائبریری ہے وہاں پہ کہ ایران میں. انہوں نے مخطوطات بہت سارے جمع کیے ہیں اس مجلس میں، جو شاہ کے زمانے سے اس زمانے میں مجلس چلا آ رہا تھا. ایران کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا بہت بڑا لائبریری ہے، اور بہت سارے لوگوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اپنے جو مخطوطات ہیں ان کے وہ ہدیے کے طور پہ دیتے تھے، کیونکہ مخطوطات ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کو حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہتا ہے کہ مخطوط ضائع نہ ہو جائے اس کے مرنے کے بعد، تو وہ ہدیہ کرتے ہیں کس کو؟ یہ ایسے لائبریریز کو جو ان کا خیال رکھے. اچھی بات ہے. تذکرۃ الخواص یہاں پہ سبت ابن الجوزی جو اپنے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا جماعت عمریہ کا، وہاں پہ یہ روایت کرتے ہیں. میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے، وقال اکرمہ بربری جو رجال بخاری مسلم وغیرہ میں سے ہیں، ابن عباس کا جو غلام رہا ہے، خود بھی خارجی تھا، ملعون تھا، بڑا دشمن تھا اہل بیت علیہم السلام. اس نے روایت کی كانت تطوف بالبيت وهي حاملة بأمير المؤمنين عليه السلام فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضعته فيها. اکرمہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام من اللہ علیہا، سلام من اللہ علیہا، سلام من اللہ علیہا، وہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہی تھی تو ان کو درد ہے، جو بچے لانے کے درد ہوتا ہے اس درد میں پڑ گئیں، تو دروازے کعبہ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ کھل گیا، داخل ہو گئیں، تو پھر وہاں پہ انہوں نے ان کی پیدائش ہو گئی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. یہ کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ حافظ ابن مغازلی ابو الحسن الواسطی المعروف بابن المغازلی، ان کی کتاب. سنہ 2003 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 26، مولد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پہ طویل حدیث جو امام زین العابدین علیہ السلام، یہ بھی مخالفین کی کتب میں سے، وہاں سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس طرح ہوئی کہ کچھ خواتین کعبے کے ساتھ تھے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، بہت پریشان، بہت غمزدہ. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ غمزدہ ہیں؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھا اور کہا کہ میری وائف جو ہیں، میری جو بیگم جو ہیں، ان کو بچے لانے کا درد ہے، ان کو کافی تکلیف ہے. تو اس وقت وہی وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے چچا کا ہاتھ لیا اور وہ گئے، اور انہوں نے حضرت فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لایا، حضرت ان کے چچا بھی تشریف لائے، اور ان کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا، اور پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو گئی. تو اس روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود داخل کیا ان کو خانہ کعبہ میں. اچھا، پھر وہ راوی کہتے ہیں، راوی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے لم ارى كحسن وجهی، میں نے ان بچے کو دیکھا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جب ہوئی، اس جیسا حسین بچہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، بہت حسین تھے. ان کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے علی رکھا، وحملہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اداہ الی منزلہا. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کا نام علی رکھا، سلام من اللہ علیہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں لیا اور خانہ کعبہ سے ان کو اپنے گھر لے گئے. اور ہماری روایات کے مطابق بہت ساری روایت موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہی سے وہی خانہ کعبہ سے جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خارج ہوئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گود میں لیا ہے، پھر ان کو چھوڑا نہیں ہے. یعنی پرورش امیر المؤمنین علیہ السلام کو کن کے ذمے تھی؟ نہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذمے تھی، نہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے ذمے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے. ان کو اپنے ساتھ لیا، اپنے سینے پہ رکھا، اپنے سینے پہ ان کو بڑا کیا. ان کے لیے جو گہوارہ تھا بالکل اپنے بستر کے ساتھ لگاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان بستر کو ہلانے والا کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی بات ہے. ایک اور جملہ میں بھول گیا، میں آپ کو کتاب تذکرۃ الخواص ابن الجوزی سے دکھانا مجھے چاہیے تھا. یہ تذکرۃ الخواص ہے ابن جوزی کی. یہاں پہ ایک جملہ اس نے نقل کیا ہے، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ
اچھا وہ جملہ مجھے نہیں مل رہا، وہ بہت اچھا جملہ تھا، کبھی اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو دکھائیں گے. یہاں پہ میرے عزیزو آپ نے دیکھا کہ حاکم نیشابوری نے شہادت دی ہے، جو اپنے زمانے میں وہ بخاری تھا، اپنے زمانے کا مسلم تھا، اپنے زمانے کا احمد بن حنبل تھا. یہ حدیث متواتر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کعبے میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اب حاکم کون ہے میرے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، ابن خلکان کی مشہور کتاب. یہاں پہ ترجمہ نمبر 615 الحاکم ابن البیع النیشابوری، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ حاکم صاحب مستدرک جو ہیں، ان کے صاحب مستدرک حاکم اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی تعلیفات جو ہیں 2000 کے قریب تعلیفات ہیں، 2000 کی تعلیف ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. امام اہل الحدیث فی عصرہ، یہ اپنے زمانے میں اہل حدیث کے امام تھے. والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبق الى مثلها كان عالما عارفا واسع العلم. اپنے زمانے میں اس نے ایسی کتابیں لکھی ہیں علم حدیث میں کہ کسی ان سے پہلے نہ بخاری، نہ مسلم، نہ احمد بن حنبل، کسی نے ان جیسا کتاب نہیں لکھا ہے حدیث میں. اچھا طبقات الشافعیت الکبریٰ، ابو ناصر عبد الوہاب السبکی کی کتاب الجزء الرابع. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 155 میں، ترجمہ نمبر 328 میں، حاکم نیشابوری کا ترجمہ الحاکم المعروف بابن البیع. ومن نظرہ عرف تفنن الرجل فی العلوم جمیعها. کوئی شخص اگر اس ملاحظہ کرے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ حاکم اپنے زمانے میں تمام علوم پہ استاد تھے، نہ صرف یہ کہ علم حدیث پر، تفسیر میں، تاریخ میں، فنون عربیت میں، تمام علوم پہ وہ استاد تھے. اگلے صفحے میں جا کے وہ کہتا ہے کان اماما جلیلا وحافظا حفیلا اتفق علی امامتہ. وہ ایک بہت ہی جلیل امام اور بڑے حافظ تھے. اتفق، ان کی امامت جو ہے، ان کی امامت کیا ہے؟ اجماعی ہے، اجماع ہے ان کی امامت پر. معاف کیجیے گا، کیا ہوا؟ اجماع ہے ان کی امامت پر. اور ان کی جلالت پر اور ان کے عظم قدر پر، ان کے عظیم القدر ہونے پہ سب علماء کا اجماع ہے. کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، ذہبی صاحب کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، جزء ثالث، چاپ دار الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 162 میں، حاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین، یہ محدثین کے امام ہیں. اور کون کہتا ہے؟ ذہبی کہتا ہے. ذہبی ان کو یہ اس لقب کے ساتھ پکارتا ہے کہ امام، محدثین کے پیشوا، محدثین کا قدوہ، محدثین کا رہنما، محدثین کا سب سے بڑا عالم حاکم نیشابوری. اور یہی جملہ ان کا بھی ہے، سیوطی کا بھی ہے. طبقات الحفاظ عبد الرحمن سیوطی کی کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، چاپ دار الکتب العلمیہ جو سنت 1403 میں وہاں پہ چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 410، الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین، امام المحدثین الحاکم النیشابوری. اگلے صفحے میں جا کے کہتے ہیں وکان امام عصرہ فی الحدیث العارف به حق معرفتی صالحا ثقہ. اپنے زمانے میں امام حدیث تھا، عارف، حدیث میں عارف، حق معرفت ہے، حدیث کو اچھی طرح جانتا تھا، صالح تھا، ثقہ تھا. یمیل الی التشیع، یمیل الی التشیع سے کیا مراد ہے؟ تشیع کی طرف اس کا میل تھا، یعنی تفضیل دیتا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر پہ افضلیت پہ اس کی طرف اس کا میل تھا. یا امیر المؤمنین علیہ السلام کو عثمان پر فضیلت دینے پہ اس کا میل تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عثمان سے افضل ہیں. اس سے مراد، تشیع سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ رافضی ہیں. اتحاف المرتقی بتراجم شیوخ البیحقی، تالیف محمود بن عبد الفتاح النخال. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے
حاکم نیشابوری کے خلاف حاکم الشافعی المعروف بابن البیع کے خلاف امام اہل الحدیث فی عصری والعارف بحق معرفتی سمع من نحو 2000 شیخ، 2000 مشائخ کے پاس انہوں نے شاگردی کی ہے۔ عبد الغافر فارسی نے اپنے کتاب تاریخ میں لکھا ہے کہ حاکم نیشابوری امام اہل الحدیث فی عصری والعارف بحق معرفتے، اور اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، 2000 کے کتاب اس نے 2000 کے قریب اس نے کتاب لکھی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے فاتفق له من التصانیف ما لعله يبلغ قریبا من 1000 جز، معاف کیجیے میں نے 2000 کہا بلکہ 1000 کہاں کہ 1000 کتاب اس نے لکھی ہیں، 1000 کتاب اس نے لکھی ہیں۔ اور پھر کہا ومضى الى رحمت اللہ ولم يخلف في وقته مثله، ان کی جب وفات ہوئی ہیں تو ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا پورے عالم اسلام میں، حاکم نیشابوری۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہے میرے عزیزو؟ وہ اس زمانے کی بات ہے جب علم بہت زیادہ ہوتا تھا، حدیث بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایسے عالم جو اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کا بخاری تھا اور مسلم تھا، اور اس زمانے میں حدیث بہت زیادہ تھا، اور ان کا کام ہی یہ تھا حدیث کی تدریس کرنا اور حدیث کے متعلق تعلیف کرنا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اچھی بات ہے۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جماعت عمریہ کی جو تاریخ اور حدیث کی جو تاریخ ہے، اس کے مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ان کے محدثین اکثر متعصب تھے، تعصب ان کے دشمنی کی حد تک اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف۔ پہلی بات یہ ایک جملہ یاد رکھیے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ ان کے یہ جو گورنمنٹس میں یہ گزرے ہیں، ان کے گورنمنٹس کیا تھے؟ ان کے گورنمنٹس، ان کی حکومتیں جو تھیں، ان کی دشمنی تھی اہل بیت علیہم السلام سے، اور یہ اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کے شان میں احادیث نقل کیا جائے، بلکہ منع کرتے تھے سخت، بلکہ قتل کرتے تھے کہ کوئی اہل بیت علیہم السلام کے متعلق حدیث نقل کرے اس کی قتل کیا جائے۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا عوام کا بھی ہمیشہ یہ توقع رہا ہے اپنے علماء سے کہ یہ ایسے احادیث نقل کریں جو ان کی جہالت کے مطابق ہو، جو ان کے اپنی انحرافات اور ان کی اپنی بدبختیوں کی اور ان کی اپنی غلط عقائد کے موافق ہو۔ کوئی ان کے عقیدے کے خلاف کوئی صحیح حدیث نقل کریں تو اس کی اچھی طرح پٹائی کر دیں، بلکہ اس کی نقل کر دیں، اس کی قتل کر دیں۔ اس بات کا ہمارے اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ حاکم نیشابوری شہادت دے رہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور ابھی ہم جب دیکھتے ہیں عمریوں کے کتب میں یہ احادیث ہیں لیکن کم ہیں، یہ کم ہیں۔ تو اس متواتر احادیث کہاں گئیں میرے عزیز؟ تو اس کی دیکھیے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ تعصب کا سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری احادیث ضائع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ان کے علماء نے خود شہادت دی ہے کہ احادیث ان کی، اور بلکہ احادیث کیا، ان کو بہت سارے کتب احادیث ان کی ضائع ہو چکی ہے تاریخ کے عبر میں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلا، سیر اعلام النبلا، محمد ابن احمد ابن عثمان الذہبی کی کتاب، جزء ثالث عشر، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 1413 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 231، قال ابو احمد ابن عدی سمعت علی ابن عبد الله الداہری یقول سألت ابی داود عن حدیث الطیر، سألت ابن ابی داود عن حدیث الطیر، ابن ابی داود سجستانی سے میں نے پوچھا، جو ان کے محدثین میں ایک بہت بلند پایا محدث ہے۔ میں نے ان سے پوچھا حدیث طیر کے متعلق، حدیث طیر کون سی حدیث ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک پرندہ، پکا ہوا پرندہ، اس کو روسٹ کیا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، کہ پروردگارا
تیرے نزدیک جو سب سے محبوب تیرا بندہ ہے، سب سے پیارا جو تیرا بندہ ہے، سب سے افضل، سب سے اعلم، سب سے اتقا، کیونکہ وہی اللہ کے نزدیک احب ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہو، جس کا ایمان زیادہ ہو، جس کا جو گناہوں سے دوری کرتا ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو، جو تمام نیکیوں میں سب سے بہتر ہو، اس کو لا دے کہ یہاں پہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھانے میں، اس بہترین غذا کو کھانے میں میرے ساتھ شرکت کرے. تو کون تشریف لائے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے اور اس کھانے کو ان کے ساتھ کھایا. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کی، بہت سارے علماء نے روایت کی، اور یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ حدیث متواتر ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے ابن ابی داؤد سجستانی سے پوچھا یہ حدیث الطیر کے متعلق تیرا کیا نظر ہے، کیا رائے ہے؟ تو اس نے فتویٰ دے دیا، فقال ان صح حدیث الطیر فنبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل. اس نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح تو پیغمبر جھوٹا ہے. نستجیر باللہ. ملاحظہ تعصب دیکھے اس کتے کی، اس کو کتا نہ کہے تو کیا کہ ابن ابی داؤد سجستانی کو، اور ان کا بہت بلند مرتبے کا ابن ابی داؤد سجستانی، کہ حدیث طیر اگر صحیح ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی باطل ہے. کیوں نبوت باطل ہے؟ لأنه حكي عن حاجب النبي خيانة، يعني انسا وحاجب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون خائنا. کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ عمر آیا، ٹھیک ہے نا، عمر نے آیا کہ مجھے آنے دو، انس معاف کیجیے گا، نہیں حدیث یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو انس نے کہا کہ آنے نہیں دیا ان کو. انس دروازے پہ تھا، کہا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو اس کو غصہ تھا انس کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کھانا کھانے کے لیے کوئی میرا قوم آ جائے، کوئی میرے انصار کا کوئی آدمی ہو. تو دوسری دفعہ آیا، پھر میں نے منع کیا. تو تیسری دفعہ جب آئے امیر المؤمنین علیہ السلام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ انس تو کیا کر رہا ہے، کیوں ان کو رد کر رہے ہو، آنے دو ان کو. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کھانا کھایا. اچھی بات، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم ہے، جو دروازے میں کھڑا آدمی ہے، حاجب بولتے ہیں جو دروازے میں کھڑا ہوتا ہے، دروازہ بان جو ہے، وہ اس نے خیانت کیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو آنے نہیں دیا. اور حاجب النبی لا یکون خائنا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا، وہ غداری نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ خود ہمیشہ اپنی کتب میں سب سے مختلف قسم کے گناہ انبیاء کی نسبت دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گناہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گناہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گناہ کیا ہے. لیکن ایک صحابی کے لیے اصل یہ نہیں کہ انس سے اس کو محبت ہے، کہ انس خیانت نہیں. صحابہ کی غلطیاں تو ثابت ہے. مغیرہ ابن شعبہ نے کیا کیا میرے عزیزو؟ مغیرہ ابن شعبہ عمر کے زمانے میں، مغیرہ ابن شعبہ بصرے کا گورنر تھا، اس کے خلاف شکایت آئی کہ یہ جو ہے روزانہ زنا کرتا ہے. کس کے ساتھ؟ وہ ایک دوسرے صحابی کی عورت کے ساتھ. ام جمیل بھی ایک صحابی کا، ام جمیل خود بھی صحابی، اس کا خاوند بھی صحابی، زنا کرنے والا اس کے ساتھ بھی کون؟ مغیرہ ابن شعبہ صحابی. اور اس کی شہادت بھی کس دی ہے؟ صحابیوں نے شہادت دی، صحابہ نے شہادت دی. تو صحابہ کا وفد آ گیا عمر کے پاس کہ یہ آپ کا گورنر جو ہے یہ سارا دن اس کے گھر میں جا کے وہ زنا ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کام ہی زنا کرنا ہے، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو عمر نے ان کو دھمکی دی. شہود نے جب شہادت دے رہے تھے تو عمر نے چوتھے شاہد کو دھمکی دی. تو اس کا زبان جو ہے کچھ اس میں وہ متذبذب ہو گیا. تو فوراً عمر نے اس کی شہادت کاٹی کہ وہ شہادت نہیں ہوئی، کیونکہ مغیرہ اس کا دوست تھا، اس کا گورنر تھا، اس کو جان بچانا تھا اس نے، وہ اللہ اس کو تو زنا محسنہ ہونا تھا، اس کا رجم ہونے والا تھا، اس کو رجم سے بچایا. الٹا ان دوسرے صحابیوں پہ کیا دوسرے صحابہ پہ اس نے حد جاری کرا دی کہ کیا انہوں نے قذف کا حد، کہ انہوں نے جھوٹی شہادت دی ہے صحابہ پہ. صحابہ کی کرتوتیں کم ہیں کیا؟